بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق نمبر 61 ہے۔ اس میں بھی ہم اساتذات جو گھر میں ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ سلکن کہربائی، سلکن کہربائی، بجلی تار۔ بساط، بساط دری۔ فراش گدا جس پر بیٹھتے ہیں، فراش۔ بساط دری جو ہم بچھاتے ہیں نمازوں وغیرہ میں بھی اور کمروں میں بھی، اسی طرح فراش گدا اس پہ ہم بیٹھتے ہیں۔ لحاف، لحاف جو ہم اوڑھتے ہیں سردیوں میں، جسے ہم کمبل بھی کہہ سکتے ہیں، لحاف اسے کہتے ہیں۔ سخان الماء، گیزر جس سے ہم سردیوں میں پانی گرم کرتے ہیں، گیزر یہ ہے سخان الماء۔ سخان کیونکہ سخان کہاں سے لیا ہے سمجھ لیں۔ ماء ساخن، ماء ساخن گرم پانی، ماء بارد ٹھنڈا پانی۔ تو اسی طرح سخان وہ چیز جو پانی کو گرم کرتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو پانی کو گرم کرتا ہے، اسی لیے سخان الماء اس کو کہتے ہیں۔ قاعدۃ المصباح، ہولڈر یعنی قاعدہ جس میں ہم بلف کو رکھتے ہیں، بلف کے بیٹھنے کی جگہ، بلف کے بیٹھنے کی جگہ کو ہم قاعدۃ المصباح کہتے ہیں، ہولڈر۔ درجن دراز، دراز یعنی اس کے اندر جو یہ چھوٹی چھوٹی وہ ہیں جس میں ہم کتابیں یا کوئی صفحات وغیرہ رکھتے ہیں۔ غرفۃ الضیوف، مہمان خانہ۔ حبل رسی، آپ کو رسی چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں ارید حبلا من فضلک، ارید حبلا من فضلک، برائے مہربانی مجھے رسی چاہیے۔ احتاجو، احتاجو بھی کہہ سکتے ہیں احتاجو مجھے احتیاج ہے، مجھے حاجت ہے۔ احتاجو الی الحبل، رسی مجھے چاہیے۔ حصیر چٹائی، حصیر ھذا حصیر، یہ چٹائی ہے۔ ارید حصیر، مجھے چٹائی چاہیے۔ سطح، چھت کے اوپر کی سطح، سطح۔ اچھا یہ ہمارا مثلا گھر ہے، تو گھر کے اندر سے جو چھت نظر آتی ہے جہاں پنکھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سقف، اور جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے جس پر سورج کی روشنی لگتی ہے، سورج وغیرہ، اس کو کہتے ہیں سطح، سطح زمین کی سطح۔ اسی طرح گھر کے چھت کی سطح، تو یہ نیچے والا سقف ہے اور یہ سطح ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں المروحۃ، المروحۃ فی السقف، پنکھا جو ہے وہ سقف یعنی جو اندر کی جانب، جو چھت کا اندر کا حصہ ہے اسے سقف کہتے ہیں، تو پنکھا یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوا سطح۔ میزاب، پرنالہ جس میں سے بارش کا پانی اور پانی نیچے بہتا ہے، پرنالے کو میزاب کہتے ہیں۔ اب مزید ہم اسی طرح پڑھتے ہیں اور اسماء اسی سبق میں، سبق نمبر 61 میں، تو اور بھی ہم پڑھ لیں تاکہ ہم جلد از جلد اور جلدی جلدی جتنی بھی چیزیں گھر میں استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس کے بعد پڑھیں مروحہ، مروحہ پنکھا، مروحۃ پنکھا۔ صابون، صابون کو یعنی واو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، صابون ھذا صابون، ارید صابون۔ محمصہ، محمصۃ خبز، محمصۃ خبز ٹوسٹر، اس میں یہ جو ہے نا گرم ہوتے ہیں روٹیاں وغیرہ۔ محمصہ، محمصہ خبز۔ حقیبۃ سفر، سفری بیگ، حقیبہ کہتے ہیں بیگ کو، سفر لگ گیا ساتھ میں تو سفر کا بیگ، حقیبہ کہتے ہیں اس کو بیگ کو، کوئی بھی بیگ ہو، حقیبہ۔ ثریا، فانوس، ثریا یعنی جس طرح آسمان میں ثریا یعنی ایسے ستارے جو ایک ساتھ ہوتے ہیں، مل کر ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی چمکیلی یا اسی طرح ہیرے ٹائپ چیزیں ہیں، اس لیے اس کو ثریا کہا جاتا ہے۔ فانوس بھی، فانوس یہ لٹکا ہوتا ہے کسی بڑے بڑے محلات میں اور مساجد وغیرہ میں بھی۔ ھذا ثریا، ھذا فانوس۔ مروحۃ ارضیہ، ایسا پنکھا جو کہ زمین پر کھڑے کھڑے استعمال ہوتا ہے، فرشی پنکھا۔ یہ پنکھا تو آپ نے دیکھا، اس کو ہم لٹکاتے ہیں سقف سے
چھت کے اندرونی حصے میں، اور یہ زمین پر ہوتا ہے، اس لیے ارضیہ، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارضن، ارضن و سماء، ارضن زمین، سماء آسمان۔ مروحۃ ارضیہ، ایسا پنکھا جو کہ زمینی ہے۔ شمعہ موم بتی، ہذہ شمعۃ، ہذہ شمعۃ، یا آپ کہہ سکتے ہیں اشعل، جو ہم نے پڑھا تھا، اشعل شمعۃ من فضلک، اندھیرا چھا گیا تو آپ نے کہا اشعل شمعہ، ٹھیک ہے، موم بتی جلاؤ۔ ساعۃ منبہ، ایسی گھڑی جو کہ الارم دیتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے۔ ساعۃ ہذہ ساعۃ منبہۃ، ساعۃ طاولۃ، ٹیبل گھڑی ایک دیواری ہوتی ہے، ساعۃ جداریۃ، یہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک الارم گھڑی ہے، ایک ہے ٹیبل گھڑی۔ ساعۃ طاولہ، طاولہ کہتے ہیں ٹیبل کو، تو ہم نے آگے لگا دیا گھڑی، طاولہ ٹیبل گھڑی بن گئی۔ ساعۃ جداریۃ، گھڑی، جداریۃ دیوار والی، جدار کہتے ہیں دیوار کو، دیوار، ھذا جدار، یہ دیوار ہے، تو جداریۃ یہ ایسی گھڑی ہے جو دیوار پر لگاتے ہیں۔ زہریۃ باقۃ الازہار، گلدستہ، زہریہ، ارید زہریہ، مجھے گلدستہ چاہیے۔ مروحۃ جداریۃ، ایسا مروحہ جو دیوار پر لگتا ہے، ایک تو وہ ہے جو چھت پر لگتا ہے، ایک دیوار پر، تو یہ بھی اس کی ایک قسم ہے دیوار پنکھا۔ اچھا ہم یہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ سجادہ، سجادہ قالین، سجادہ، ہذہ سجادہ، یہ قالین ہے۔ ستارہ پردہ، وہ جو ہم کھڑکی پر لگاتے ہیں، ستارہ، ہذہ ستارہ۔ ھذا سقف، دیکھو اندر کی طرف جو چھت ہے اس کو ہم سقف کہتے ہیں۔ ھذا سقف، انظر الی السقف، انظر دیکھو، الی السقف چھت کی طرف، انظر دیکھو آپ، ٹھیک ہے۔ سجادۃ الصلاۃ یہ بھی کہتے ہیں اور مصلی بھی کہتے ہیں، ہذہ مصلی، اس پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سجادۃ الصلاۃ، مصلی یا جائے نماز۔ قصر محل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑا محل ہو، قصر، ھذا قصر، یہ محل ہے۔ ہذہ کماشہ، پلاس جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہذہ کماشۃ۔ بیڈ شیٹ کو کہتے ہیں شرشف السریر، شرشف السریری، بیڈ شیٹ، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم نے لگایا ہے، شرشف السریر۔ عتبۃ الباب، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے دروازے کے اندر، یعنی دروازے کا جو یہ حصہ ہے اس کو عتبۃ الباب کہتے ہیں، جس پر بندہ انتظار کرتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد۔ عتبۃ الباب، این انت، انا علی عتبۃ الباب، میں دروازے کی چوکھٹ پر ہوں، انا علی عتبۃ الباب، ٹھیک ہے۔ فأس، کلہاڑی، این الفأس، کلہاڑی کہاں ہے۔ ماذا تفعل بالفأس، آپ کلہاڑی سے کیا کریں گے۔ اقطع الخشب، اقطع الخشب، اقطع الخشب بالفأس، میں لکڑیاں کاٹوں گا کلہاڑے سے، دیکھو اقطع میں کاٹوں گا، الخشب لکڑیاں، بالفأس، ٹھیک ہے۔ ماذا تفعل بالفأس، آپ کلہاڑی سے کیا کریں گے۔ انا اقطع، میں کاٹوں گا، الخشب لکڑیاں، بالفأس کلہاڑے سے۔ بطانیہ کمبل، بطانیہ بھی کہتے ہیں، اور پیچھے گزرا لحاف، وہ بھی اس کے معنی میں ہے، لحاف کمبل اور بطانیہ بھی کمبل۔ مفرغ الہوا، کمرے میں ہم لگاتے ہیں تاکہ اندر کی جو یعنی گرمائش ہے اس کو باہر نکال دیتے، اس کو ہم کہتے ہیں مفرغ الہوا، جو ہوا کو فارغ کرتا ہے، ہوا کو خارج کرتا ہے کمرے سے۔ مفرغ، کیونکہ یہ اصل میں ہے فرغا یفرغو سے، فرغا فارغ کرنا۔ فرغا رجل الصندوق، آدمی نے صندوق کو فارغ کیا، یعنی اس میں جو کچھ بھی تھا اس کو نکال دیا، تو اس طرح یہ ہوا بھی نکالتا ہے۔ مولد الکہرباء، جنریٹر، یعنی جو بجلی پیدا کرتا ہے، بجلی پیدا کرتا ہے اس کو مولد،
مولد آپ کو پتہ ہے ولد سے ہے، ٹھیک ہے، ولد یعنی بیٹا، ولد، ولد الرجل، ولدت امرأۃ، عورت نے پیدا کیا. تو اسی طرح یہ بھی بجلی پیدا کرتا ہے، اس لیے مولد الکہرباء، بجلی پیدا کرنے والی مشین اسے کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. مفتاح انگلیزی، مفتاح انگلیزی، ایسی چابی جو انگریزی ہے، اس کو بس انگریزی نام لکھ دے دیا، انگلیزی. مفتاح چابی، اس کو رینچ کہتے ہیں. منشار حدیدی، لوہا آری. قابس پلگ. مفکن، مفکن پیچکس. مفتاح انابیب، پائپ رینچ. مفتاح انابیب. وصلۃ کہربائیہ، ایکسٹینشن. وصلۃ کہربائیہ. مضخۃ الماء، موٹر پمپ. مضخۃ الماء. سیاج باٹر، سیاج باٹر یعنی کوئی خوبصورتی دیوار وغیرہ پر. منشار آری. شمعۃ مصباح، ٹیوب لائٹ. شمعہ مصباح. مقبس ساکٹ. مقبس، مقبس ساکٹ کو کہتے ہیں، اور قابس یہ رہا جو کہ مقبس میں داخل ہوتا ہے. تو ہم سمجھ لیں قابس جو داخل ہوتا ہے اور مقبس جس میں داخل ہوتا ہے. ایک ہے پلگ، دوسرا ساکٹ. ادخل القابس، ادخل معنی داخل کر دو. ادخل قابس فی مقبس، پلگ کو داخل کرو ساکٹ میں، ٹھیک ہے. مسمار کیل، مسمار کیل کو کہتے ہیں، اور کیل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق بھی مفید رہا ہوگا اور آپ حضرات نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. ضرور اس الفاظ کو یاد کریں. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم.